वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एहसान उल हक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल EH नॉलेज 2। उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इंडिया ने जो हरकत की हुई है, उसकी जो नुपुर शर्मा BJP की रहनुमा है, उसने जो हरकत जो की है, घटिया हरकत, उससे उसको लेकर पाकिस्तान के मुस्लिम नहीं बल्कि सारी दुनिया के जो मुस्लिम्स हैं, जितने भी मुस्लिम ममालिक के मुस्लिम्स हैं, मर्द हैं, ख़वातीन, वो सब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखने को मिलते हैं। और गुस्सा होना भी चाहिए, क्योंकि उसने उस घटिया औरत ने काम ही कुछ ऐसा किया है कि ये नाकाबिले कबूल है। उसके बाद प्यारे दोस्तों, मैं आपसे ये बात कहूँगा कि जो पाकिस्तान के जो मुल्की हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं, संजीदा हालात बन चुके हैं पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसकी तो कोई समझ नहीं आ रही। कभी ये बजट पेश करते हैं और कभी इसमें तरमीम करते हैं। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, उन्होंने 95 खरब रुपए का जो बजट पेश किया है, लेकिन वो जो बजट है वो IMF को तो मंज़ूर नहीं हुआ कि हम इससे नाखुश हैं, तो लिहाजा आप इसमें तरमीम करें। तो तरमीम का जो मतलब होता है वो ये जो होता है कि इसमें थोड़ी सी जो एक्सचेंज करें, आप इसमें थोड़ी सी तब्दीलियाँ करें। तरमीम का मतलब ये होता है कि कुछ इसमें ऐड करना, किसी काम को ऐड करना। तो इससे मतलब ये पता चलता है कि मतलब कि ये फिर जो टैक्सेस हैं, जो कीमतें हैं, प्राइसेस हैं प्रोडक्ट्स की, ये मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ करने के इरादा रखते हैं। तो मुफ्ती इस्माइल का जो बयान है, उन्होंने ये भी कहा है अपने बयान में कि जो अगले मंथ के स्टार्ट में हम जो वो पेट्रोल की कीमतें और मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे, ताकि जो हमारे जो टैक्स हैं उनकी शरह जो वो बरकरार रहे, हम मैनेज नहीं कर पा रहे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं कि हमने ये जो कीमतें बढ़ाई हैं, लेकिन मैंने उन्हें समझाया भी है, उन्हें बताया भी है कि ये काम ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप लोगों से ये हुकूमत नहीं संभलती तो आप लोग, मेरे भाई, आप लोग घर चले जाएं। आप लोग घर चले जाएं, क्यों इतना बोझ अपने कंधों पर ले रहे हैं? आप लोगों के पास सब कुछ है, आप बैठ के चुपचाप आराम करें, अपने पैसों पर आराम करें, याशियाँ करें, मौज मारें, सोएं, सब कुछ करें। लेकिन पता नहीं क्या जाने इन्होंने क्या ख्वाब देखा है कि पता नहीं किसने आके से इन्हों को ख्वाब में कह दिया कि नहीं भाई, आप ही सिर्फ पाकिस्तान को ठीक कर सकते हो और कोई नहीं ठीक कर सकता। लेकिन ये बात ना तो मेरी समझ में आती है और ना ही पाकिस्तान के अवाम को समझ आती है। जो अवाम अभी भी इनके जलसों में जाकर इनका साथ दे रही है, मेरे ख़्याल से ये जो काम है ये बहुत ही, मेरे ख़्याल से ये इनके अभी तक उन लोगों के ज़मीर मुर्दा हैं, अभी तक उनके ज़मीर जो हैं वो सोए हुए हैं। हमें अब जागने की ज़रूरत है, हम मज़ीद चुप नहीं रह सकते। प्यारे दोस्तों, आप सब ने जो जितना भी श्रीलंका के अंदर जो भी हुआ है, कर्फ्यू नाफिज हो चुका है, उसकी माशत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, उसकी हुकूमत टूट चुकी है। वहाँ पर कर्फ्यू एक बार नहीं, पता नहीं कितनी मरतबा कर्फ्यू लग चुका है वहाँ पर। आप सब के सामने ये हाल है, ज़िंदा मिसाल है। अल्लाह ताला ने आप लोगों को ज़िंदा मिसाल भी दी हुई है। आप लोग श्रीलंका की तरफ देखें। अगर हम श्रीलंका की तरफ देख कर भी कुछ सबक हासिल नहीं कर सकते, तो फिर अल्लाह ताला ख़ुद नीचे आकर तो ये काम नहीं ना कर सकते। अब अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, हमें अक़ल भी दी हुई है, हमें आँखें भी माशाल्लाह इतनी नेमत, बड़ी नेमत है, आँखें भी दी हुई हैं, हम सब कुछ देख सकते हैं। हमें कान दिए हुए हैं, हम सब कुछ सुन सकते हैं, हम सब कुछ समझ सकते हैं, हम सब कुछ महसूस कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर हम सोए रहें, अगर हम अपने ज़मीर को जो सुलाया रखें, तो ये फिर बात ये ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि जिन लोगों के ज़मीर सो जाते हैं हमेशा के लिए, उनकी जो फिर बाकी की ज़िंदगी होती है वो ग़ुलामी में ही कटती है। अगर तो आप वाकई आप लोग ग़ुलाम हैं, अगर तो आप समझते हैं कि भाई हम लोग वाकई में ग़ुलाम हैं, तो फिर ठीक है भाई, आपको कोई ज़रूरत नहीं है घरों से निकलने की। ठीक है, आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है इनके ख़िलाफ़ बाइकाट करने की। आप लोग सुकून से आराम से अपने घरों में रहें। ठीक है, और आइंदा जो इनकी अल्लाह ना करे आइंदा इनकी हुकूमत आए, इम्पोर्टेड हुकूमत अगर आइंदा भी रही, तो ये बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि पाकिस्तान सारे का सारा जो है वो श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। अल्लाह ना करे हमें ये पाकिस्तान श्रीलंका वाला हाल देखने को मिले।
ہماری تو یہی بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے، ہمیں کامیابی عطا کرے۔ ہمیں پیارے دوستوں، ہمیں دعا کرنی چاہیے پاکستان کے بارے میں، ہمیں پاکستان کی ترقی کے بارے میں، ہمیں پاکستان کے دشمنوں کے بارے میں دعا کرنی چاہیے۔ اب ان امپورٹڈ حکومت میں جتنے بھی وزراء ہیں، جتنے بھی اس کے وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعظم ہیں، جو اس کے آپ کام چیک کریں، جیسے ہی یہ وزیر اعظم بنا ہے، تمام جو انصاف والے ڈپارٹمنٹ تھے یا جو انویسٹیگیشن والے ڈپارٹمنٹ تھے، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس تھے، ان سب کو اس نے اپنے کنٹرول میں کیا، ٹھیک ہے، سب کو اپنے ہاتھوں میں کیا، سب جگہ پر اپنے اپنے بندے تعینات کیے ہیں اس نے۔ اس کے بعد اس نے اپنے نام جو ہے وہ اپنے وزراء کے نام ہے ECL سے نکلوائے ہیں۔ ECL سے اس نے اس لیے نام نکلوائے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ آئندہ حکومت ہماری نہیں ہوگی، آئندہ حکومت بھی ہے جو وہ جناب عمران خان صاحب کی ہوگی، تو اس لیے انہوں نے حکومت میں آ کر اپنے راستے صاف کیے ہیں، اپنے راستے صاف کیے ہیں کہ ہم اگر آئندہ ہماری حکومت نہیں آتی تو ہم ملک سے باہر بھاگ سکیں بآسانی۔ یہی تو ان کی چال تھی۔ دوسرا، یہ اپنے بینک اکاؤنٹس بھرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے نا دوستوں، کہ یہ جو جتنے بھی ٹیکسز وغیرہ بڑھ رہے ہیں یا جتنے بھی یہ کام قیمتیں جو ان کی پرائسز انکریز کر رہے ہیں، کیا یہ ہمارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، یہ اپنے بینک اکاؤنٹس کو فل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ چوتھی مرتبہ انہیں حکومت کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن آج تک انہیں یہ نہیں پتہ چلا کہ سیاست کسے کہتے ہیں۔ یہ سیاست صرف پیسے کو سمجھتے ہیں، صرف پراپرٹی کو سیاست سمجھتے ہیں، لیکن ایسے سیاست نہیں ہوتی، پیسوں سے سیاست نہیں ہوتی۔ یہ تو سراسر ملک سے جو بے وفائی کر رہے ہیں، یہ محب وطن نہیں ہیں۔ جو محب وطن ہوتے ہیں وہ ملک کے لیے اپنے خود کے فیصلے لیتے ہیں، نہ کہ دوسروں کے فیصلوں پر چڑھائی کرتے ہیں، اور نہ یہ دوسروں کے فیصلوں پر وہ رہتے ہیں۔ ان کو بھی، آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عقل دی ہوئی ہے، دماغ دی ہوئی ہے، کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، فیلنگز دی ہیں، نہ یہ محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیسے محسوس کریں دوستو؟ آپ بتائیں، یہ کیسے محسوس کریں؟ ان کے کان، ان کی عقل، ان کی آنکھیں، سب کچھ تو بند ہوا ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی جو رسی ہے وہ ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے کہ کتنا کر لیں گے، کتنا بھاگ جائیں گے، کتنا بھاگیں گے۔ اب تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی ہمارے یہ جو سیاہ دن چل رہے ہیں پاکستان کے اندر، اس سے جلد از جلد ہمیں نجات عطا فرمائے۔ ہم سے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں، ظاہر سی بات ہے دوستو، یہ اس طرح کی حکومت اسی قوم پر آتی ہے جس قوم کے جو قوم ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اس پر جو اس قوم میں گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہوتے ہیں۔ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں تاکہ ہمارا اس جیسے جو حکمران ہیں ان سے جلد از جلد چھٹکارا پایا جا سکے۔ اب ان کے پاس صرف اور صرف 1.5 سال ہے، یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس 1.5 سال ہے۔ جو شہباز کی حکومت ہے، جو شہباز کے وزراء ہیں، وہ صرف اور صرف لگے ہوئے ہیں کہ IMF کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ہمارے کانپے ٹانگ رہی ہیں بلاول صاحب ہیں، وہ صرف اور صرف جو باہر کے ٹورز ہیں وہ نکال رہے ہیں، کبھی سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، کبھی رشیا جا رہے ہیں، کبھی امریکہ میں جا رہے ہیں۔ بندہ پوچھے آپ کے پاس صرف 1.5 سال ہے تو آپ کچھ کر کے دکھائیں پاکستان کی عوام کو۔ یہ کیسے کریں؟ آپ لوگ بتائیں۔ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں کچھ کرنا ہی نہیں آتا، انہیں تو صرف حکم ماننا آتا ہے اور انہیں بس خوش کرنا آتا ہے۔ انہیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے عوام کو پاگل کیسے بنانا ہے، ٹھیک ہے، ان کو صرف یہ آتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ناظرین کیا پتہ ہے کہ باہر کے جو برٹش کانسٹیٹیوشن ہے، جو برطانوی لا ہے، اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم کے بعد اس کا بیٹا وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد نئے انتخابات ہوتے ہیں اور کوئی نیا بندہ ہی جو وہ پارلیمنٹ کی طرف سے الیکشن لڑتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو سارے گیم ہی الٹی ہوئی پڑی ہے۔ باپ کے بعد بیٹا آ رہا ہے، بیٹے کے بعد اس کی بہن آ رہی ہے، بہن کے بعد اس کا جو شوہر آ رہا ہے، شوہر کے بعد پھر اس کے بچے شروع ہو چکے ہیں۔ مطلب کہ انہوں نے بادشاہی والا نظام شروع کیا ہوا ہے پاکستان کے اندر، کہ جیسے بادشاہ، پھر اس کا بیٹا بادشاہ، پھر آگے اس کا بیٹا بادشاہ۔ لیکن پاکستان تو اسلامی جمہوریت کے نام پر بنا ہے نا، تو جمہوریت تو اسے نہیں کہتے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، جس طرح یہ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ کیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں جیسے آپ کو ڈھیٹ اور مردہ ضمیر والے حکمران دیکھنے کو ملے؟ آج تک پاکستان کے اندر جتنے بھی بہادر
لیڈر آئے ہیں جنہوں نے پاکستان کی ترقی کا سوچا ہے، یا جنہوں نے امریکہ کو آنکھ دکھائی ہے، آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی ہے، ناظرین وہ آج تک بھی زندہ نہیں رہا، وہ اپنی مدت حکومت پوری نہیں کر سکا، اسے امریکہ نے مروا دیا ہے۔ اگر امریکہ نے نہیں مروایا تو اسے اپنے لوگوں نے ہی مار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف پاکستان کی بھلائی چاہتا تھا، پاکستان کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن نہ جانے یہ پاکستان کے یہ جو لوگ ہیں، جو امپورٹڈ حکومت کے وزراء ہیں، اللہ ہی جانے ناظرین دوستوں کہ ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے پاکستان کے بارے میں۔ ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم محب وطن ہیں، اور دوسری طرف یہ سر بھی کاٹ رہے ہیں اور ٹانگیں بھی کاٹ رہے ہیں، نہ بندہ سوچنے کے لائق رہے، نہ چلنے کے لائق رہے۔ پٹرول کی قیمتوں میں سننے میں آ رہا ہے کہ 310 روپے تک جانے کا امکان ہے، تو یہ تو بہت ہی زیادہ ظلم ہو رہا ہے پاکستان کی عوام پر، پاکستان کی غریب عوام پر۔ اور اوپر سے انہوں نے کہا ہے کہ جی جو 2000 روپیہ دینے کا انہوں نے معاوضہ دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ اس کو سننے میں آتا ہے کہ جو یہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ جن کی 40,000 انکم ہے، جن کی 40,000 سیلری ہے، یا اس سے جو کم ہے، 40,000 سے جو کم ہے، صرف انہیں کو 2000 روپیہ ملے گا۔ گاڑیوں پر ٹیکس لگا دیے، یا اپنا جتنے بھی بڑے آفیسرز ہیں، بڑے جو عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا تیل استعمال کریں گے، تو لیکن کیا اپنا یہ تیل استعمال کر سکتے ہیں؟ اپنا تیل انہیں استعمال کرنے سے کیا ہوگا؟ کیا فرق پڑے گا انہیں؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ سبسڈیز بڑھا رہے ہیں، سری لنکا میں سبسڈی بڑھنے سے ہی تو کام ختم ہوا ہے۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے کس احاطے پر کھڑا ہوا ہے وہ اس وقت۔ تو میں آپ لوگوں سے صرف یہی کہوں گا کہ اب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، آپ لوگوں کے پاس عقل بھی ہے، کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، تو آپ لوگ سوچو، سمجھو اور محسوس کرو کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ اگر آپ لوگ اس بات کا فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر آرام سے بیٹھیں اور اپنی موت کا انتظار کریں۔ جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔